السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ہے، ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو، اس لیے کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی اس وقت تک توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس شخص معاف نہ کرے جس کی وہ غیبت کی ہو۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں ایسی قوم کو دیکھا جو اپنی ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے تھے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک مجلس میں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب دعا کیے لیکن پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، آخر ہماری دعا کو شرف قبولیت کیوں نہیں بخشتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری مجلس میں ایک ایسی آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا پاک پروردگار عالم، آخر بتائیے کہ وہ کون سا آدمی ہے، اس شخص کو اس مجلس سے باہر کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، میں چغل خوری کو پسند نہیں کرتا ہوں، چغل خوری کرنے سے منع کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری مجلس والوں کو توبہ کے لیے ہدایت دی۔ جب ساری مجلس والے توبہ کی تو بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس کی بہن مدینہ منورہ کے علاقے میں رہتی تھی۔ جب وہ اس کی بہن بیمار پڑ گئی تو اس کا بھائی اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اس کی بہن کا انتقال ہو گئی تو وہ شخص اس کی تزہیر و تکفین دے کر جب اسے دفنا کر کے آیا تو گھر آنے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اشرفیوں کی تھیلی قبر میں بھول آئے ہیں، تو چنانچہ اس کا بھائی اپنے ساتھیوں کا سہارا لیتا ہے، لینے کے بعد قبرستان جا کر اس کے قبر کو کھودتا ہے، کھودنے کے بعد اشرفیوں کی تھیلی کو نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس کا بھائی اس کے ساتھی سے کہتا ہے کہ تم ذرا ہٹو تو صحیح، میں اپنی بہن کو دیکھوں وہ کس حالت میں ہے۔ تو چنانچہ جب اس کا بھائی اس کے بہن کی قبر کو دیکھا تو اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے۔ تو چنانچہ جلدی جلدی وہ دونوں قبر کو مٹی سے ڈھانپ کر گھر آنے کے بعد اس کے امی جان سے پوچھا، امی جان ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میری بہن میں ایسی کیا عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں آگ برسائی ہے؟ تو اس کی امی جان نے کہا، بیٹا تمہاری بہن کی عادت یہ تھی کہ پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر دوسرے کی باتیں سنتی تھی۔ تو چنانچہ اس کے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ میری بہن کی میں جو قبر میں جو آگ برس رہی ہے یہ وہی عذاب ہے، چغل خوری کرنے کی عذاب ہے، ایک دوسرے کی باتیں سننے کی وجہ سے عذاب ہو رہی ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے سے بچے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچے، کیونکہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دوسرے کی چغل خوری کرتا ہے
غیبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ شخص اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔